بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ مدثر کی دو چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے۔ کن سے سوال کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم کی طرف لے گئی؟ تو آگے سے اس سوال کا جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے وضاحت فرما دی، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہم نمازیں نہ پڑھیں گے تو کل قیامت والے دن ہم بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ خدا را اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اس آگ سے بچا لے، اور یہ خود ہی اس بات کے اوپر عمل نہ کریں بلکہ لوگوں کو ترغیب دیں، لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں۔ اور سب سے پہلا سوال بھی یہی ہونا ہے، نماز کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ آج مسجدوں میں اذانیں تو 5 ہوتی ہیں لیکن نمازی نہیں ہوتے۔ مسجدیں تو پکی ہیں لیکن اب نمازی کچے ہیں۔ ایک دور تھا، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ مسجدیں تو کچی ہوتی تھی لیکن نمازی پکے ہوتے تھے۔ آج حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں لیکن ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب کتنا ہے تو لوگوں کو اپنے آپ کو گھسیٹ کر کے مسجد میں لانا پڑے تو وہ مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کریں۔ اور پھر باجماعت نماز ادا کرنے کے کتنے فضائل کہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل رکھتی ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ تو حضرات محترم، اے میرے مسلمان بھائیوں، آج منادی صدائیں لگاتا ہے، مسجد کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے کہ آجو کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف۔ اور وہ کامیابی جو ہم سارا دن کبھی اس کی چوکھٹ پہ، کبھی اس کی چوکھٹ پہ، کبھی اس کی چوکھٹ پہ جا کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں،
لیکن یہی کامیابی ہمیں نماز میں ملتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ تو سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ لگ جائیں، لیکن ہم نماز کی طرف نہیں آتے، نماز سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ 2-3 دن پہلے میرے استاد محترم ارشاد فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ نا اپنے چھوٹے بچوں کو پیسے دے کر کے مسجد کی طرف بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے یہ مسجد کے اندر چندہ دے آؤ۔ تو وہ چھوٹے بچوں کو پیسے کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ ان کا ذہن بنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، صدقات و خیرات کرنے کا۔ اور میرے استاد محترم نے یہ بات بھی فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو جمعے والے دن ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی انگلی تھما کے انہیں مسجد میں لاتے ہیں جمعے کے دن۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو جمعے والے دن مسجد میں لے کے آتے ہیں، اور وہ خود بھی جمعے والے دن ہی آتے ہیں۔ تو اب بچے نے اس سے تعلیم یہ حاصل کی ہے کہ وہ بچہ بھی بڑا ہو کر کے مسجد میں صرف جمعے کے دن ہی آتا ہے۔ تو یہ نمازیں تو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم نے اس کا جواب دینا ہے، ہم سے اس کا سوال ہونا ہے۔ تو نہ جانے ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں، چائے والے پھٹے آباد، بازار آباد، چوک بھی آباد ہے، لیکن آباد نہیں ہے تو صرف رب کا گھر آباد نہیں۔ خدا را اپنے آپ کو، اپنے احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس آگ سے بچائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں، جس کے بارے میں جہنمیوں نے کہا کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دعائے خالق کائنات ہم سب کو 5 گانا باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے ایک ولی ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ غالباً حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرضہ بھی نہ دے، جو رب کا قرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کس طرح ادا کرے گا۔ تو لہٰذا آجو رب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، دنیا کی ساری عزتیں، دنیا کے سارے وقار، دنیا کا سارا کچھ ہمارے قدموں میں ہوگا اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا لیا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اللہ 5 گانا باجماعت نماز ادا کرنے والا بنائے، اور ہماری پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے اللہ روشن فرمائے، اور سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔